غفار ذکری اب اس کے بارے میں مشہور ہے کہ رحمان بلوچ سے زیادہ خطرناک یہ تھا، اور رحمان بلوچ جو ہے وہ اس سے ڈرتا تھا، گھبراتا تھا۔ چودراہٹ کی جنگ میں ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ کنگ آف لیاری کہلائے۔ جب حاجی لالو گینگ کو چلا رہے تھے، ارشد پپو اور رحمان بلوچ دونوں اسی گینگ میں تھے، تب غفار ذکری جو ہے وہ رحمان بلوچ کے لیے کام کرتا تھا۔ ذہین تھا، سب کچھ تھا، لیکن مختلف تھا رحمان سے۔ حکومت نے 4 بار اسے بلایا کہ اس سے خوف تھا کہ یہ کہیں بڑا حادثہ نہ کر دے۔ غفار ذکری جس طرح کا بھی ڈون ہو، یہ مقابلہ نہیں کر سکا عزیر بلوچ یا بابا لاڈلا کا۔ جب یہ بھتہ مانگتا تھا اور کوئی بھتہ نہیں دیتا تھا، اس کی انگلیاں کاٹ دیتا تھا۔ اس نے اپنے مخبر چن چن کے مارے تھے۔ تاج بی بی پہ بھی یہ الزام تھا کہ اس نے مخبری کی ہے۔ عزیر بلوچ بتاتا ہے کہ غفار ذکری کچھ اس طرح کے سیاسی رہنما ہیں، ان کے لیے زمینوں پر قبضے کرواتا تھا۔ پیپلز پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں پہ الزام لگا۔ پولیس نے اس کے سر کی قیمت بھی رکھی تھی 25 لاکھ۔ میں غفار ذکری چودھری اسلم کی سر کی قیمت 50 لاکھ رکھ رہا ہوں۔ کیا اس نے کبھی حملہ کیا چودھری اسلم پر؟ چودھری اسلم سے 2 دفعہ آمنا سامنا ہوا۔ اسے موقع دیا گیا کہ سرنڈر کر دو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی جادوئی اثر تھا، اس کو گولی نہیں لگتی تھی۔ 3 سالہ بچہ جو ہے وہ بھی مارا گیا۔ دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے لیاری گینگ وار کے ایک چھلاوے کے بارے میں بات کی ہے۔ ہم نے بات کی کہ لیاری گینگ وار میں غفار ذکری کا کیا کردار تھا۔ یہ بات کیوں مشہور ہوئی کہ غفار ذکری سے رحمان بلوچ گھبراتا تھا، ڈرتا تھا۔ ارشد پپو کے لیے غفار ذکری کیا کیا کام کرتا تھا، اور رحمان بلوچ کے مبینہ پولیس مقابلے کے بعد بابا لاڈلا اور غفار ذکری ان کی گینگ وار کیسے چلی، یہ تمام حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک سوچ ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیم صاحب، ہم نے لیاری گینگ وار پر پہلے بھی کئی بار بات کی ہے، ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے رحمان ڈکے، سردار عبد الرحمان بلوچ کو، ارشد پپو کو، بابا لاڈلا کو۔ آڈینس نے کافی پسند بھی کیے وہ پوڈ کاسٹ ہمارے، لیکن سوشل میڈیا پہ میں ایک اور کردار دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں زیادہ کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ اس طرح سے منظر عام پر نہیں آیا جس طرح سے یہ باقی گینگ وار کے کردار سامنے ہیں۔ غفار ذکری اب اس کے بارے میں مشہور ہے کہ رحمان بلوچ سے زیادہ خطرناک یہ تھا، اور رحمان بلوچ جو ہے وہ اس سے ڈرتا تھا، گھبراتا تھا۔ اب یہ غفار ذکری کیسے کرمنل بنا، کہاں سے آیا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور لیاری گینگ وار میں اس کا کردار کیا تھا؟ غفار ذکری جو ہے، اس کا تعلق جو ذکری قبیلہ ہے اسے لوگ مسلک بھی کہتے ہیں، اور ان کو ٹریپ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کا جو سہارا لیا گیا ایک دور میں لیاری گینگ سے وار سے پہلے، وہ ان پہ غیر مسلم ہونے کا جھوٹا الزام بھی عائد کیا گیا۔ ذکری مسلک کے اعتبار سے، مذہب نہیں کہہ رہا، مسلک قبیلے کے اعتبار سے اور اپنے حسب و نسب کے مطابق بہت پڑھے لکھے، سیزنڈ کہتے ہیں ان کو، بڑا پڑھا لکھا قبیلہ، اور جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں غفار ذکری، اس کو آپ لیاری گینگ وار کا ایک اہم پہلو، جزو، حصہ سمجھیں، لیکن باقی جتنے ڈان گینگسٹر آپ نے بتائے، یہ بعد میں گینگسٹر ڈان کے طور پہ سامنے ضرور آیا ہے، لیکن آپ نے جتنے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے نا، یہ ان سے یکسر مختلف تھا۔ بہت سخت گیر، سخت جان، نہایت طاقتور، بااثر، چالاک۔ اس کے کریڈٹ میں فرار کی کئی کہانیاں ہیں۔ پولیس، اچھا، رحمان کے 2 پہلو ہیں نا۔ ایک ہے وہ ایک اصلاح کار تھا آخری دنوں میں، اپنی زندگی کے آخری دم، بلوچ قبیلے کا وہ بھی سربراہ تھا، سردار تھا، لیکن اس کا دوسرا پہلو جسے بھارتی فلم میں ڈکیت کے روپ میں دکھایا گیا، وہ ایک پہلو، دوسرا پہلو اصلاح کار۔ لیکن بابا لاڈلا آپ نے کہا، عزیر بلوچ آپ نے کہا، ارشد پپو آپ نے کہا، اور ان کے والد رحمان کے دادل بلوچ، حاجی لالو، پرانے دور کے بھی دیکھ لیں۔ اچھا، اب یہ رحمان بلوچ، ارشد پپو،
یا جو عزیر بلوچ، ان کے جو والد تھے، جو ان کے بیک گراؤنڈ تھا، وہ کرمنل تھے، منشیات فروشی کرتے تھے، ان کے گینگ تھے. لیکن غفار ذکری، اس کا تو کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں. یہ پورے کا پورا خاندان کرمنل نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا حسب نسب میں بڑے لوگ تھے. اب ان کے والد جو تھے نا اس کے غفار ذکری کے، عیسیٰ بلوچ، عیسیٰ بلوچ، وہ بلوچستان کی بڑی معروف شخصیت تھی. اور فٹ بالر تھے، فٹ 13 سے بالر تھے، زائد نیشنل مقابلوں میں فٹ گئے بالر، ہیں، نیشنل فٹ بالر، انٹرنیشنل ایوارڈز، مقابلوں میں گئے ہیں. انٹرنیشنل مقابلوں میں گئے. پھر ملازم تھے فشریز کے. اچھا، غفار ذکری کے بارے میں سوشل میڈیا پہ، بی بی سی پہ آرٹیکل میں بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ فشریز محکمے میں جب اس کے والد جو ہیں وہاں پر ملازمت کرتے تھے تو یہ چائے بسکٹ جو ہے وہ فراہم کرتا تھا، یہ بیچتا تھا. کانٹریکٹر تھے. چائے بسکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی محنت کش تھا. وہ کانٹریکٹر تھے. جب کسی کیفیٹیریا اداروں میں تھا. کیفیٹیریا ملازم ہوتے ہیں نا، وہ ٹک شاپ بنی ہوتی ہے، کیفیٹیریا بناتے ہیں، ان کا کانٹریکٹر. امیر تھے یا بس مڈل اچھے کلاس؟ اچھے صاحب حیثیت تھے. اس کی ایک بات آپ سمجھیں، یہ چیلنج بنا اداروں کے لیے. اس نے میڈیا میں وہ ہائپ حاصل کی جو شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. لیکن بنا کب یہ؟ بنا تب جب سردار عبد الرحمان اور ارشد پپو وہ دونوں منظر سے ہٹ گئے یا ایران بلوچستان چلے گئے، جیل میں چلے گئے. تب اس کی لاٹری نکلی. یہ چیف کمانڈر تھا ارشد پپو کا اس وقت، ارشد پپو کا نمبر 2 اس وقت تھا جب سردار عبد الرحمان کی بھرپور مخالفت ارشد پپو کر رہا تھا. بیک گراؤنڈ کی اگر اس کے بات کریں، اب اس کے جو والد تھے عیسیٰ بلوچ، فٹ بالر تھے، فشریز میں کام کرتے تھے، کرمنل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. یہ کیسے کرمنل بن گیا؟ دیکھیں، یہ کرمنل بنا ہے اپنے 2 ساتھیوں کی وجہ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر شعیب، ایسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے کردار جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ ایک ایک علاقے کے کمانڈر تھے جو مخصوص علاقے کے. رحمان کو لیاری کا پوری کا سردار کہتے تھے بلوچوں کا. لیکن ارشد پپو کی راجدھانی جو میں کہہ رہا ہوں، جو راجدھانی تھی، اس کا چیف کمانڈر تھا یہ. اچھا، لیکن اس سے پہلے جب حاجی لالو گینگ کو چلا رہے تھے، ارشد پپو اور رحمان بلوچ دونوں اسی گینگ میں تھے، تب غفار ذکری جو ہے وہ رحمان بلوچ کے لیے کام کرتا تھا. پہلے رحمان بلوچ کے ساتھ تھا، لیکن رحمان بلوچ کے بلوچستان پہلے، اس کے 2 ایسے پہلو ہیں زندگی کے رحمان کے جس میں وہ روپوش ہوا. ایک دفعہ ایران میں جب اس کو ٹریپ کر کے لایا گیا، اور دوسری اس سے پہلے یعنی ایران سے مار دیا گیا. لیکن اس سے پہلے وہ بلوچستان میں رہا 3 مختلف مقامات پر اپنے قبیلے کے ساتھ. اس کا قبیلہ وہاں تھا. لیکن اس کے بعد بابا لاڈلا کو جب قیادت ملی، عزیر بلوچ کو قیادت ملی، تو اس وقت یہ جو اصل میں غفار ذکری کا نام جو آیا ہے نا، وہ رحمان کے بعد ارشد پپو جیل چلا جاتا ہے. ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا اور چودھری اسلم نہیں کیا ان کو. چودھری اسلم نے جب ایس ایس پی تھے انہوں نے پکڑا اور جیل بھیج دیا. تو اس کے بعد ساری کمانڈ جو ہے اس کی آ گئی، پوری کی پوری کمانڈ، اور وہ غفار ذکری کے پاس تھی. لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، لیاری گینگ وار اصل میں چودراہٹ کی جنگ تھی. چودراہٹ کی جنگ میں ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ کنگ آف لیاری کہلائے. یہ خواب دیکھا سردار عبد الرحمان کے بعد بابا لاڈلا نے، یہی خواب عزیر بلوچ نے دیکھا، یہی خواب ارشد پپو نے دیکھا. لیکن ان کے اپنے جو خاندان تھے، ان کے اپنے قبیلے جو تھے جن کے یہ سربراہ تھے، وہ مخصوص لیاری ایک پوری بستی ہے جس میں چھوٹی بڑی 15 درجنوں بستیاں ہیں. ان بستیوں میں سے کسی ایک بستی کا سردار بننا، اس کا کنگ بننا، اور پورے لیاری کا کنگ بننا، اس میں فرق تھا. پورے لیاری کے کنگ بننے کا خواب مختلف اوقات میں مختلف لوگ دیکھتے رہے، اور یہ لیاری گینگ وار اسی لیے مشہور ہوئی. دھرندر فلم میں جو ہم نے اعتراض کیا تھا بھارت پہ کہ بھارتی پروپیگنڈا اس لیے کمزور رہا کہ اس فلم میں ان حقائق کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو غفار ذکری کے بارے میں ہے. جب آپریشن ہوا، رحمان چلا گیا بلوچستان، لوگ ادھر ادھر تتر پتر ہو گئے. اس دوران آپریشن کے دوران رینجرز مستقل تعینات کر دی گئی لیاری میں. جب لیاری میں رینجرز تعینات کی گئی
تو اس وقت اس کا ایک انٹرویو اخبار میں شائع ہوا, پرنٹ میڈیا زیادہ تھا. کیا کہا اس نے غفار نے ایک جملہ کہا, وہ فوج کہتا تھا رینجرز کو, رینجر کو رینجر نہیں کہتا تھا, وہ کہتا فوج. اس نے کہا کہ بھائی یہ کسی نے فون کیا اس کو, ایک اخبار نویس یہ کہتا ہے کہ میں نے فون کیا, اور ایک بڑے انگلش اخبار کا رپورٹر, کرائم رپورٹر, وہی کہتا ہے کہ میں نے فون کیا اس کو ذکری کو. میں نے کہا ذکری صاحب وہ آ رہے ہیں رینجرز. میں نے کہا فوج آ رہی ہے؟ نے کہا بخوشی آئے. نے کہا پھر؟ اس نے کہا جب یہ آئیں گے تب ان کو میں جواب دوں گا اور ان کو پتہ لگ جائے گا خود ہی, اور یہ الٹے پاؤں تیزی سے بھاگیں گے, جس رفتار سے آئیں گے اس سے کئی گنا زیادہ تیزی سے یہ واپس بھاگیں گے. ہم نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہے. اس وقت یہ پتہ لگا کہ غفار ذکری, ڈاکٹر شعیب اور ان کے 2-3 اور ساتھی, ان ساتھیوں نے سرنگیں بچھائی ہیں. اچھا, لیاری کے اندر سرنگیں بچھائیں, اور سرنگوں سے راستے صرف ان کو معلوم تھے کہ سرنگوں میں بارودی سرنگ کون سی ہے اور کون سی سرنگ گزرگاہ ہے, ہم نے کہاں سے بھاگنا ہے, ان کو تباہ کہاں سے کرنا ہے. یہ غفار ذکری تھا, ذہین تھا, سب کچھ تھا, لیکن مختلف تھا رحمان سے. ارشد پپو اپنے لیڈر, وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح مختلف تھا. وہ لوگ تھے ذرا سنجیدہ قسم کے, سیریسنس کے ماہرین. یہ ایک کریکٹر تھا. اچھا, میں نے کریکٹر کا لفظ استعمال کیا. کریکٹر کہتے ہیں اس کردار کو جو ہمہ جوہت ہو. یہ ہنستا کھیلتا, لاؤبالی پن کا شکار, غیر سنجیدہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ اس طرز کا تھا. اور تھا کیسا؟ نہ شکل سے, نہ حلیے سے, نہ گفتگو سے گینگسٹر نہیں لگتا تھا. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ نادیہ گبول سے ملنے گیا. نادیہ گبول نے, اچھا, حکومت نے 4 بار اسے بلایا, کس مقصد کے لیے؟ قیام امن کے لیے, کہ اس سے خوف تھا کہ یہ کہیں بڑا حادثہ نہ کر دے, کوئی سانحہ رونما ہو جائے. تو اس کو بلایا 4 دفعہ, یہ 3 دفعہ نہیں گیا. وہ بقول اخبار نویس, وہ رپورٹر یہ کہتے ہیں, کرائم رپورٹرز دور کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا جی مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش ہے, میں نہیں جاؤں گا. لیکن نادیہ گبول کا ڈاکٹر شعیب سے رابطہ تھا بہت زیادہ گہرا. نادیہ گبول کے کہنے پہ یہ دعوت میں چلا گیا. 8-9 گھنٹے گفتگو ہوتی رہی کہ لیاری میں قیام امن کیسے ہے. وہ جو امن فورس بنائی گئی تھی, امن کمیٹی فعال نہیں رہی تھی, یا کوئی اچھے نتائج نہیں دے سکی تھی, مثبت نتائج. تو اس نے کہا جی میں میٹنگ کروں گی. انہوں نے کہا جی سارے فریقین کو بلا لو, الگ الگ گفتگو ہوگی, بعد میں اکٹھے ہو جائیں گے. اب رحمان کے لوگ بھی گئے تھے, بابا لاڈلے کے لوگ بھی گئے تھے, ارشد پپو کی طرف سے یہ نمائندہ کر رہا تھا, یہ چونکہ تھا ہی کمانڈر اس کا. اب اس کمانڈر میں ایک جملہ سن لیں کہ یہ چیف کمانڈر تھا اس کا, ایک علاقے کا, جس محلے کا نام ہے محلہ علی محمد ذکری پاڑا. 2 محلے اور بھی, ذکری بیٹھک, ذکری فلاں, یہ ذکری سارے جو ہے نا ان کے تھے, بلوچ قبیلوں کا ہی ہے ذکری. انہیں ساسولی بھی کہتے ہیں. رؤوف ساسولی بڑے معروف آدمی تھے. اس کو بھی ذکری ساسولی کہتے ہیں. اس کو ذکری ساسولی, یہ ساسولی قبیلہ ہے. ذکری تو ایک فرقہ ہے نا, ساسولی ایک قبیلہ ہے بلوچوں کی, سب کاسٹ ہے. آشاری ہے سردار عبد الرحمان, لاشاری بلوچ اس کے دوسرے, ساسولی یہ ہیں. اب کئی بلوچ ایسے ہیں جو اپنی سب کاسٹ سے جانے جاتے ہیں, کئی مین کاسٹ سے بلوچ کہلاتے ہیں. اب یہ ساسولی بلوچ جو ہے, ساسولی بلوچ وہاں بیٹھا ہے نادیہ بلوچ کے سامنے. نادیہ گبول جو ہے, نادیہ گبول گفتگو آدھا پونا گھنٹے کرتی رہی کہ کیسے امن ہوگا, کیا ہوگا, کیسے طریقہ اپنائے جائیں گے, فلان ہے. پھر بعد میں کہ او بھائی سب سے زیادہ مشہور تو آپ کا وہ بندہ ہے, اس کو تو بلائیں. نے کہا جی وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا غفار ذکری. تو سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ پڑے. یہ رپورٹر سنا رہے ہیں, کرائم رپورٹر, وہ کہتے ایک دوسرے کو دیکھا, سب نے ہنس پڑے سارے. تو نادیہ کو احساس ہوا, پرانی خاتون ہے, سیاستدان. انہوں نے کہا کیوں آپ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں حیرانگی سے؟ انہوں نے کہا جی یہ سامنے تو بیٹھا ہوا ہے ذکری بلوچ. انہوں نے کہا یہ غفار ذکری بلوچ ہے. انہوں نے کہا یہ غفار ذکری ہے. اچھا, یہ فہیم کمانڈو کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ فہیم کمانڈو دیکھنے میں گینگسٹر نہیں لگتا تھا, وہ تو کئی طالب بار علم پولیس والوں نے پکڑا, اسے پہچان نہیں سکے. اسی طرح نہیں اس کے بارے میں تھا, یہ وہ تو اتنا سلم سمارٹ تھا, وہ اس سے بھی سمارٹ تھا. اچھا ہاں, ایک نام اور آ گیا. میں نے کہا چلاوا.
قابو نہیں آتا تھا پولیس کے، بہکاوے میں نہیں آتا تھا، لیکن تھا پورا اسمارٹ. اس پہ لفظ اسمارٹ جسے کراچی کی زبان میں اسمارٹ کہتے ہیں، الف لگا لے ساتھ، پورا اسمارٹ تھا، چاقو چوبند، سرگرم. رحمان بلوچ سے اس کا کیا مسئلہ تھا؟ جتنی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اس کے بارے میں، کہتے ہیں رحمان بلوچ جو تھا وہ بھی اس سے ڈرتا تھا. رحمان بلوچ کی بے شک حکومت تھی لیاری پر، لیکن غفار ذکری پہ رحمان بلوچ یا رحمان ڈکیت اس کا بس نہیں چلتا تھا. دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں بٹ صاحب کہ یہ خوفزدہ تھا رحمان، اس سے خوفزدہ نہیں تھا. رحمان نے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی لائف کا پہلا پہلو جو ہے نا وہ ہے اگریسو. دوسرے پہلو میں آپریشن کے بعد امن فورس جب اس نے قائم کی تو ایک لبریٹر کا بن گیا. اس لبریٹر کے طور پہ اس نے 3 بار اس کو بلایا کہ میرے پاس آ، میرے ساتھ شامل ہو. یہ نہیں ہوا. یہ کہتا یہ تھا، اس کا خواب یہ تھا کہ پورے لیاری کا سربراہ تو کون ہوتا ہے، تو اپنے آشاری بلوچ کے محلے گن لے. اچھا، اب لیاری گینگ وار میں ایک فارمولا تھا، اب ذہن میں آیا لیاری کے لیے، اہل لیاری نے مجھے بتایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں سردار، خاص کر جو آج کل فرینڈز آف لیاری کے سربراہ ہیں، وہ جان محمد بلوچ، وہ یہ کہتے ہیں، مجھے انہوں نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا لیاری میں علاقوں کی تقسیم تھی، ایک امن کا فارمولا. بھٹو دور میں کسی نے کہا کہ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان کے، ہم ادھر تم ادھر، یا تم ادھر ہم ادھر، یہ فارمولا تھا نا. تو یہ لیاری میں بھی تھا فارمولا، یعنی اس سے پہلے یہ ایک فارمولا تھا کہ چودراہٹ سردار عبد الرحمان کی یہاں اس علاقے میں، انہوں نے کہا ارشد پپو کی یہاں، بابا لاڈلے کی یہاں، عزیر بلوچ کی یہاں، علاقے تقسیم کر دیے گئے. یہ ڈویژن جو تھی، اس ڈویژن کو چیلنج کیا تھا سب سے پہلے غفار ذکری نے. اس نے کہا تھا کہ جو جس قبیلے کا ہے وہ اس حد تک رہے، رحمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سارے پورے لیاری کا سردار کہلائے. یہ سرداری کی جنگ ہے بلوچوں میں، یہ سرداری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. صرف یہاں کے بلوچ نہیں، بلوچستان کے بلوچ، ایران کے بلوچ، کراچی میں بسنے والے جو ایران سے آئے تھے وہ بھی ایرانی نسل بلوچ ہیں. یہ آشاری وہاں کا علاقہ ہے، آشار بڑا مشہور علاقہ ہے، لاشار بھی اور آشار بھی ساتھ ساتھ ہیں دونوں. اب کہتے یہ ہیں کہ اس کو یہ گزن تھا، رنج تھا کہ سردار عبد الرحمان پورے لیاری کا سربراہ کیسے ہے. لیکن اس کے بعد تو اس نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں کمانڈر صرف علی محمد محلے کا نہیں ہوں، میں بھی پوری لیاری کا ہوں. اس وجہ سے یہ اس کی مخالفت کرتا تھا. لیکن ڈاکٹر شعیب اس کا سب سے جو کارندہ مشہور تھا نا، وہ چھوٹا زاہد اور ڈاکٹر شعیب. چھوٹا زاہد اور ان کو، اچھا، ملاقات میں بھی جہاں جاتا تھا نا، میں نے آپ کو نادیہ گبول کی بتائی، اس ملاقات میں زاہد بھی تھا، شعیب بھی تھا. یہ 2 ساتھیوں پہ اعتماد کرتا تھا. اچھا، ان پہ مقدمات کون کون سے تھے؟ غفار ذکری قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری، منشیات کی سمگلنگ، اسلحہ کی سمگلنگ، پولیس پر حملے، پولیس پر حملے، اٹیک، پولیس مقابلے تو کئی ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا یہ. اب اس پہ سن لیں ایک اور بات. غفار کے حوالے سے جتنی باتیں مشہور ہوئیں وہ پبلک میں آتی بھی رہیں میڈیا کے تھرو، لیکن کم آتی رہیں. زیادہ نام سردار عبد الرحمان کا ہی آیا. لیکن جب یہ پتہ لگا کہ محمد علی محلے میں ایک چور تھے، وہ 4-5 چور، یہ تو اس کے بچپن کا واقعہ ہے. بچپن کا واقعہ. یہ مشہور کیسے ہوا؟ آپ نے پوچھا نا مشہور کیسے ہوا. وہ کہتے ہیں ایک چور. وہاں کے لوکل لوگ یہ بتاتے ہیں بلوچ، اچھا ایک بلوچ قبیلہ رند بھی ہے وہاں، یہ رند سے میری بات ہوئی. رند قبیلے کا ایک سربراہ یہ کہتا ہے سردار کہ ہمارے محلے میں، علاقے میں جہاں اکثریت تھی ذکریوں کی، وہاں ایک نہیں 4-5 چور آئے. وہاں نوجوان، ان میں یہ زاہد بھی تھا، شعیب بھی تھا، اور مین جو ہے وہ غفار تھا. چوروں کو میں سے 2 کو انہوں نے پکڑ لیا، قابو کر لیا، اور ان کی وہ درگت بنائی، سارے کے سارے بھاگ گئے. تو یہ نوجوان وہاں
طاقتور مشہور ہو گئے کہ وہاں ایسا قبیلہ بھی ہے جو کہیں نہ کہیں قابو کر لیتا ہے حملہ آور کو. اس کی 14 15 سال 16 سال انڈر 20 عمر کی جو کہانی ہے اس کا اختتام انجام پہلے بتا رہا ہوں. جب یہ مشہور ہوا ہر حملہ آور کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار، تو ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپریشن کے لیے ہمارے سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ہماری سیکورٹی فورسز انٹر ہوئی وہاں لیاری میں، تو اس نے اس وقت یعنی اپنے پولیس مقابلے سے پہلے اس نے 2 آپریشن کے دوران وہاں بارودی سرنگیں بچھائیں، وہاں فرار کے راستے اپنے نوجوانوں کو بتائے. ارشد پپو کی موجودگی میں چیف کمانڈر بن کے اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ نوجوان جو چوروں کو پکڑتا تھا آج سیکورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہے. اور یہاں تک بھی مشہور ہوا کہ ایک بار پولیس کی ایک ٹیم وہاں گئی اور ان سے اس نے اسلحہ چھین لیا، اور اسلحہ جب چھینا تو وہ جو کمانڈ کر رہا تھا ڈی ایس پی، اس ڈی ایس پی نے کہا، جملہ سنے اس کا، اس ڈی ایس پی کے بقول ڈی ایس پی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چھینا نہیں اس نے ہم سے، غفار ذکری نے، یہ ہم نے ان کو خود تحفتاً دیا. نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ ہمارا اسلحہ زنگ آلود تھا، بڑے عرصے سے استعمال نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے کہا چلتا تو ہے نہیں، تو ان سے دو اپنی جان چھڑا لو. ہم اسلحہ دے کے واپس آئے، یعنی ناکامی پھر بھی قبول کر لی اس نے. تو یہ ایک وقت میں چور کا مقابلہ کرتا تھا، آخری دنوں میں فورسز کا مقابلہ کرتا تھا. جتنے پولیس مقابلوں کے کیسز اس پہ درج ہیں وہ سارے سچے نہیں ہیں. یہ پولیس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ بہت سارے واقعات ڈال دیتے ہیں. ایک اور جملہ سن لیں اسی کی زبانی غفار کی. غفار یہ کہتا ہے کہ لیاری میں انٹر ہونے والے شخص کو نہ لیاری میں گھسنے کا راستہ پتا ہے نہ فرار کا راستہ پتا ہے. 2 باتیں. تیسری بات، جب فورسز آتی تھیں تو فائرنگ ہوتی تھی، پولیس، رینجرز، فوج، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ گولی کس طرف سے آ رہی ہے. ان کو پتا ہوتا تھا. ان کو پتا ہوتا تھا. یہ انہوں نے روف ٹاپ پہ، پولیس بناتی ہے نا او پی، آؤٹ ڈور پوسٹ، انہوں نے آؤٹ ڈور پوسٹ اوپر بنائی ہوئی تھی. جس دور میں سی سی ٹی وی کیمرے فوٹیجز نہیں ہوتی تھی، اس دور میں بھی یہ لوگ نگاہ رکھتے تھے. مانیٹرنگ، سرویلنس بہت خوفناک تھی. وہی کرائم رپورٹر جو بیان کر رہے ہیں، راوی ہیں اس چیز کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا ہوں ملنے کے لیے 3 دفعہ، بابا لاڈلے سے ملنے گیا، وہ عزیر بلوچ سے ملنے گیا، اور وہ غفار ذکری سے ملنے گیا. وہ کہتا ہے کہ جب میں جاتا تھا تو میں ان سے رابطہ کرتا، وہ کہتے بھائی بچو، آپ کہاں آ گئے؟ وہ یہاں تو فائرنگ ہو رہی ہے اور پتہ چلنا نہیں ہے فائر آ کہاں سے رہا ہے. تو کہہ رہا میرے پاس ایک ہی حربہ فارمولا رہ گیا تھا کہ میں کسی دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو جاتا تھا، بھاگ دوڑ نہیں کرتا تھا. اب یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اتنے خفیہ راستے بنائے تھے لیاری میں، اور وہ بنائے تھے، زیادہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ غفار ذکری کو. اس نے وہ راستے بنا دیے تھے جہاں سے فرار کا راستہ تھا، آنے والوں کے لیے سرنگیں، بارودی سرنگیں استقبال کرتی تھیں وہ جو حملہ آور آتے تھے. حملہ آور کہتے ہیں نا لیاری، ان کو اہل لیاری، لیکن اصل میں تو فورسز تھیں. تو یہ کہتا تھا کہ رینجرز کو بھی فوج کہتا تھا غفار ذکری. تو غفار ذکری نے پولیس کے ساتھ انکاؤنٹرز ایسے ایسے کیے ہیں کہ ایک انکاؤنٹر ہے جو 3.5 گھنٹے صرف 2 لوگوں نے، ڈاکٹر شعیب اور دوسرا غفار ذکری، 3.5 گھنٹے پوری فورس، جن کے بارے میں کہتے یہ ہیں کہ پولیس کی شاید 3 یا 4 تھانوں کی نفری بھی ساتھ تھی. اچھا اب ایک اور بات، ایک آپ نے جملہ کہا کہ فہیم کمانڈو جو ہے پولیس اس کو اس لیے چھوڑ دیتی تھی، یار یہ تو بچہ معصوم سا لگتا ہے شکل سے، یہ غیر سنجیدہ لگتا تھا غفار ذکری. آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا محفل میں گپ شپ کر رہا ہے اور نعرے لگا رہا ہے، ہنس کھیل رہا ہے، اور جب چلا جاتا تھا لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا نوجوان ہے، بڑا اچھا کریکٹر ہے. انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا غفار ذکری. یہ غفار ذکری ہے. لوگ اس کے جانے کے بعد اس کی حیثیت اہمیت کو تسلیم کرتے تھے. اچھا لیکن یہ اتنا ہی شفاق تھا، جب یہ بھتہ مانگتا تھا اور کوئی بھتہ نہیں دیتا تھا اس کی انگلیاں کاٹ دیتا تھا. یہ بہت اس معاملے میں شفاقی بھی اس کی دیکھنے میں آئی ہے.
لیاری کے اندر اسی طرح کے معاملات ہیں، گلے بھی کاٹے، سروں سے فٹ بال بھی کھیلے، انگلیاں بھی کاٹ دی. ڈرل کیے. ایک اور میں نے آپ کو یہ چیز بتائی، بندے کو پکڑا مشکل کسی اور کھڑکی میں سر دیا آن کی، کھڑکی نے وہ کاٹ کے مارا اس کو. یہ سارے سفاکی وہاں ہیں جو کہانی ہے. اب پتہ نہیں یہ ڈرامائی ہے. اچھا ایک اور بات ذہن میں آ گئی ڈرامائی سے. بٹ صاحب غفار ذکری کے بارے میں ایک اور بات تھی، کچھ لوگوں نے، یہ کہانی ہے نا لیاری کی، اس میں یہ باتیں مشہور کی ہیں، اب سوشل میڈیا کی زینت بھی بنی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیو مالائی کردار تھا ذکری کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی جادوئی اثر تھا، اس کو گولی نہیں لگتی تھی. جادوئی اثر، دیو مالائی کردار. وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک لاہور کے اندر بھی کریکٹر تھا ارشد گجر، کہتے ہیں وہ کوئی تعویذ پہنتا تھا، اس کی وجہ سے اسے گولی نہیں لگتی تھی. عابد باکسر نے جب اس کو مارا، ہاں، آپ کو پتا ہے وہ قصہ ہم نے کہا تھا ناظرین کو پتا اس ہے؟ کو سینے پہ گولی نہیں لگی صرف، باقی اس کا جسم جہاں چھلنی ہو اس گیا. کے تعویذ. اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ ساتھی اس کے جو ساتھ ہوتے تھے وہ سارے مر جاتے تھے، اس کو گولی نہیں لگتی تھی. کئی پولیس انکاؤنٹر ایسے ہیں جس میں سے گولی چھو کے بھی نہیں گئی. اب قسمت وہ ہے نا. قسمت، یہ علیحدہ بات ہے. مشہور کیا ہوا، جو کہانی مشہور ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جناب یہ تو کسی نے اس کو کوئی ایسا تعویذ دیا ہے، کوئی جادو ہے اس پہ ایسا کہ اس کو گولی اثر نہیں کرتی. لیکن یہ بہرحال عجیب سی بات ہے. یہ بابا لاڈلا کی اس نے مخالفت بہت، سب سے بڑی اہم اس کے پوری لائف کا ایک پہلو، بابا لاڈلا کی اس نے بہت مخالفت کی. اچھا مین جو بندہ رہ گیا تھا وہ بابا لاڈلا تھا. رحمان بلوچ، رحمان ڈکیت وہ مارا گیا، ارشد پپو وہ مارا گیا، عزیر بلوچ جیل چلا گیا، پیچھے بچا بابا لاڈلا اور یہ غفار ذکری. ایک ٹائم تو ایسا بھی آیا کہ بابا لاڈلا کیونکہ حملے کرتا تھا اس پر، یہ بھاگ گیا، یہ بلوچستان جا کے اچھا اب دکتور آپ چھپ یہ گیا. دیکھیں کہ رحمان، سردار عبد الرحمان جسے آپ رحمان ڈکیت کہہ رہے ہیں، دنیا کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا. فلم نے زیادہ مشہور کر دیا. اس سے پہلے بھی خیر وہ ہم نے پروگرام میں کہہ چکے ہیں. ارشد پپو کے مارے جانے کے بعد نا، جب ارشد پپو مارا گیا ہے، رحمان بھی چلا گیا پولیس مقابلے میں، انڈائریکٹ بالواسطہ پولیس مقابلہ، اس میں رحمان بھی چلا گیا. تو لاڈلا سے اس کی مخالفت شروع ہوئی. دونوں کے بعد لاڈلا سے مخالفت شروع ہوئی. لاڈلا پہ اس نے حملے کرائے تھے اور لاڈلا کی مخالفت یہ چودراہٹ کی وجہ سے کرتا تھا. یہ بات تو ٹھیک ہے. اس دوران اس کو ہائپ ملی، تاج بی بی قتل ہو جاتی ہے. تاج بی بی کے قتل کے بعد بابا لاڈلا کو یہ چیلنج تھا، بابا لاڈلا نے اس قتل کو اون کر لیا کہ یہ میرے گھر کی، میرے اقربا میں سے ایک خاتون قتل ہوئی ہے. اور یہ قتل غفار ذکری نے کیا تھا. یہ غفار ذکری نے، یہ بات تو صحیح ہے، مقدمہ بھی اس پہ درج ہوا ہے تھانے میں. نے کہا تاج بی بی کو مار کے اس نے زیادتی کی ہے، میں اس سے بدلہ لوں گا. پھر بات بڑھ گئی. جب بات بڑھی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی اس کی چودراہٹ نہیں مانتا. ارشد پپو چلا گیا، رحمان بھی نہیں ہے. رحمان کا جانشین ہے عزیر بلوچ. لاڈلا اور عزیر دونوں کٹھے. اور یہ کس کا جانشین ہے؟ ارشد پپو کا. اس نے کہا کہ ارشد پپو کے قتل میں، اچھا ہاں ایک اور بات آ گئی، اس نے اپنے مخبر چن چن کے مارے تھے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تاج بی بی پہ بھی یہ الزام تھا کہ اس نے مخبری کی ہے. یہ لیاری جب آتا تھا نا تو اہل لیاری کی خواتین بھی اپنے مخالفین کی مخبری کرتی تھی پولیس کو. پولیس نے خفیہ نمبر دی تھی، وزارت داخلہ نے نمبر جاری کیے تھے کہ اس نمبر پہ اطلاع کریں. امن فورس کے کارندے پھرتے تھے، پوچھتے، پنجابی میں کہتے سو لیتے، اطلاعات اکٹھی کرتے تھے. تو جو اطلاعات اکٹھی کر کے کسی محکمے کو، فورس کو دے، یہ اس کے خلاف تھا. یہ کہتا ہے کہ تاج بی بی نے میری مخبری کی تھی کہ میں آیا ہوں محلہ علی محمد میں. یہ محلے میں جب آیا تھا تو تاج بی بی نے مخبری کی. وہ یہ کہتے ہیں لاڈلا کے لوگ کہ تاج بی بی کو اس نے ہمارے قریب ہونے کی وجہ سے، ہمارا ساتھی ہونے کی وجہ سے، وہ کہتے تھے ہمارا ساتھی ہے یہ تاج بی بی جو ہے، انہوں نے کہا جی اس وجہ سے مارا. اس کے بعد ان دونوں کی، لاڈلے کی اور اس کی جو ہے ٹھن گئی اور یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. لاڈلا اس کوشش میں تھا کہ اس کو مروا دے، یہ اس کوشش میں تھا اس کو مروا دے. لیکن لیاری گینگ میں، اسی لیے گینگ وار کہتے ہیں، میں نے سب گینگ وار تھا، چودراہٹ کی جنگ کہتا ہوں میں. اب آپ یہ سمجھیں، اس لیاری گینگ وار میں ایک دوسرے کو مخالفت، دشمنی، انتقام کی وجہ سے مارنا اور بات تھی.
خود مارنا اجرتی قاتلوں سے مروانا اور بات تھی. تیسرا فریق تھا کہ آپ اداروں کو سیکورٹی فورسز کو مخبری دے کے ان کو مروا دیں. اچھا ایک اور چیز اس میں ہے سیاسی پشت پناہی. اب جو سردار عبدالرحمن بلوچ یا عزیر بلوچ ان کو تو کہا جاتا ہے, سامنے آیا, موویز میں بھی دکھایا اور BBC وغیرہ ہر جگہ یہ مینشن ہے کہ پیپلز پارٹی کی حمایت تھی. اب ارشد پپو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے MQM کی تھی کیونکہ اسے لیاری کے اندر انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے, تو MQM اسے سپورٹ کرتی تھی. دونوں کی حمایت حاصل تھی. ایک دور میں پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی رہی اور پیپلز پارٹی سے یہ ناراض ہوتے تھے لوگ, آپس میں اختلاف کرتے ود ان دی پارٹی, تو پھر یہ MQM کا سہارا لیا. غفار ذکری کو کس کی سپورٹ تھی؟ دونوں کی. ایک دور میں پیپلز پارٹی کی رہی, دوبارہ پھر MQM کی ہو گئی, پھر MQM میں چلا گیا. اچھا ایک اور بات سنیں, یہ ادروائز سمجھیں اس کو. پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرتی تھی, ادروائز کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرتی تھی غفار ذکری کو, MQM سپورٹ نہیں کرتی تھی. غفار ذکری کو نہیں چاہیے تھی سپورٹ, پارٹیوں کو چاہیے تھی اس کی سپورٹ. ان کے ذریعے تو, ان جیسے لوگوں کے ذریعے تو وہ کام کرواتے تھے پارٹی والے. ایک اور بات سامنے آئی تھی غفار ذکری کے بارے میں. عزیر بلوچ جب گرفتار ہوتا ہے, GID کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کے بیان ہوتے ہیں, تو عزیر بلوچ بتاتا ہے کہ غفار ذکری کچھ اس طرح کے سیاسی رہنما ہیں ان کے لیے کام کرتا تھا, ان کے لیے زمینوں پر قبضے کرواتا تھا. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں پہ الزام لگا صوبے میں, صوبائی انہوں نے انکار کیا. انہوں نے انکار, وضاحت کر دی اپنی. MQM کے 2 افراد کے بارے میں کہا گیا, 2 پیپلز پارٹی کے 2 MQM کے, کہ یہ قبضوں کے لیے استعمال کرتے ہیں لیاری گینگ کے لوگوں کو. اب لیاری گینگ کوئی ایک سردار عبدالرحمان یا لاڈلا یا عزیر بلوچ تو نہیں ہے, ارشد پپو بھی نہیں ہے, اس میں تو کئی کریکٹر ہیں. میں نے آپ سے کہا جی آج جو آپ نے کریکٹر کے جس کا انتخاب کیا ہے غفار ذکری, اس کریکٹر سے اہل کراچی بھی غالب اکثریت اسے بے خبر ہے کہ کون تھا یہ. لیکن پارٹیاں ان کو استعمال کرتی تھیں اپنے مقاصد کے لیے. اور آج جو آپ ہم جملے کہہ رہے ہیں نا, گل پلازا کے بعد, گل پلازا آتشزدگی یا بلدیہ فیکٹری کی آتشزدگی, ان کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بھتے کی وجہ سے ہوتے ہیں اس طرح کے کام. تو یہ بات ثابت ہے نا, یہ شاہ ولی شیرشاہ والے جو تھے, اس کا جو کاروائی تھی اس میں یہ کہا تھا گینگسٹرز نے, لیاری گینگ کے لوگوں نے, کہ ہم آ رہے ہیں, بھتا دو, وغیرہ چن چن کے ماریں گے, عبرت کا نشان بنائیں گے, لوگوں کے لیے سبق رہ جائے گا تمہارا. تو یہ بات درست ثابت ہوئی نا. تو یہ جو بھتا خوری کی جنگ ہے, بھتا خوری کی جنگ میں اسی طرح کے لوگ استعمال ہوتے ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ سمندر کے راستے, بلوچستان کے قبائلی اضلاع سے, وہاں کے ریگستان سے جو ایرانی پیٹرول کی سمگلنگ ہے, اس پہ بھی یہ لوگ حق جتاتے تھے. بہت بڑا سورس آف انکم, ذریعہ معاش لاکھوں لوگوں کا ایرانی تیل کی سمگلنگ ہے. اس میں نام آیا اس غفار ذکری کا, ڈاکٹر شعیب کا, زاہد کا. یہ سارے لوگ جو ہیں نا, یہ کسی نہ کسی طریقے سے مختلف ادوار میں مختلف طرز کی, اچھا ہم کہتے ہیں اسمگلنگ, ہم کہتے ہیں بھتا خوری, وہ کہتے ہیں کاروبار. ان کے نزدیک یہ جرم تو نہیں ہے, پولیس نے مقدمات تو درج کیے ہیں. اچھا پولیس نے اس کے سر کی قیمت بھی رکھی تھی 25 لاکھ. اس کی سر کی قیمت جب رکھی گئی تو SSP تھے چودھری اسلم, انہوں نے کہا وزیر داخلہ, جب پولیس لکھ کے دیتی تھی تو وہ قیمت مقرر ہوتی تھی اس ڈویژن کے. اچھا وہ تھے ایک ڈویژنل SP, لیکن پورے کراچی کے SSP گنے جاتے تھے. طاقت, اختیار, دبنگ پن, جرت, جو بھی کہیں, پیشہ ورانہ صلاحیت. انہیں لکھ کے بھیجا کہ اس کی سر کی قیمت مقرر کر دیں غفار ذکری کی 25 لاکھ روپیہ. اب وہ رپورٹر بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو فون کیا کہ سر جی وہ ایک لیٹر جاری ہوا ہے وزارت داخلہ کا کہ آپ کی سر کی قیمت 25 لاکھ روپے. کس نے کیا؟ اس نے کہا پولیس کی. کس کی پولیس کی ریکمنڈیشن ہے, کس کی سفارش ہے؟ اس نے کہا چودھری اسلم کی. انہوں نے کہا اوکے لکھو میری طرف سے, یہ جملہ اس کا ریکارڈ کیا رپورٹر نے, لکھو میری طرف سے کہ میں غفار ذکری چودھری اسلم کی سر کی قیمت 50 لاکھ رکھ رہا ہوں.
کیا اس نے کبھی حملہ کیا چودھری اسلم پر؟ 2 دفعہ چودھری اسلم پولیس کے بقول چودھری اسلم سے 2 دفعہ آمنا سامنا ہوا، اور کہتے یہ ہیں کہ چودھری اسلم، اچھا اب زبان بھی لیاری کی نا مخصوص ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی فورس آ رہی ہے، حملہ ہونے والا ہے، آپریشن نہیں کہہ رہے، حملہ ہونے والا ہے، تمہارے پاس سامان ہے کہ نہیں ہے؟ سامان مطلب؟ یہ اب ایسے ان کی ٹرمنالوجی ہے، اصطلاحات جو کراچی گینگ وار سے جنم لی، وہ کہتے ہیں ہتھیار کو، ہاں، ویپنز. ویپنز. سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے. اگلا جملہ سنیں، انہوں نے کہا ہے. پاکستانی ہے خارجی ہے؟ یہ زبان ہے ان کی. کیا یہ ریکارڈڈ چیزیں؟ انہوں نے کہا ویپن رشین بہت تھا، روس وار والے، ایران عراق والا. انہوں نے کہا پاکستانی ہے خارجی ہے؟ نہیں سوری، لوکل ہے خارجی ہے؟ انہوں نے کہا خارجی بھی ہے لوکل بھی، دونوں ہیں. کہا دونوں ہیں. تو اب مقام کو وہ کہتے ہیں اس کا نام رکھا تھا انہوں نے کوئی کہ کس جگہ سے کرے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیا. نے کہا ٹھیا کیا ہے؟ ٹھیا کہتے تھے. ٹھیا کیا ہے؟ اس نے کہا سر وہ لگائی ہوئی ہیں اوپر نیچے. اوکے. اب یہ کمانڈر جو ہیں، یعنی یہ چیف کمانڈر ہے اس کا، ارشد پپو کے راجدھانی کا چیف کمانڈر، یہ اپنے ماتحتوں سے پوچھ رہا ہے. ان کا نام ہے سیکٹر انچارج. وہ جو سیکٹر انچارج تھے انہوں نے اطلاع دے دی اس کو کہ بھئی ہمارے پاس یہ سامان بھی ہے، فلاں بھی ہے. پھر یہ کہتے ہیں بھائی جب کوئی آئے گا تو تیار رہنا ہے، سامان لوڈ کر لو، سامان لوڈ کر لو. سامان لوڈ کر لیا گیا. اس طرح کی مڈ بھیڑ ہوئی، آمنا سامنا ہوا. وہ چودھری اسلم سے ہوتا رہا، لیکن چودھری اسلم کے بارے میں غفار ذکری کا اپنا ایک مقولہ جو رپورٹر کے بقول ہے، وہ یہ کہتا ہے غفار نے مجھے فون پہ کہا کہ یار چودھری آتا تو بغیر سامان کے، کف کھلے ہوئے ہیں، سفید کرتا پاجامہ پہنا ہے اور چلتا آ رہا ہے. بعض اوقات سامان پکڑتا تھا، گلوک ہوتا تھا اس کا. ہاں اس کو چیمبر بھی مار لیتا تھا. لیکن ایک بات سمجھیں، لیاری میں وہ بغیر سامان کے آتا تھا. لیاری امن معاہدہ جو ہے نا، اس نے جہاں ان کو پابند کیا تھا، لیاری گینگسٹرز کو، یہاں جو ڈون تھے وہاں انہوں نے پولیس کو بھی پابند کیا تھا. پولیس مسلح نہیں آتی تھی اوپن. اور وہ جو ڈی ایس پی 3 بار کہہ رہا ہے کہ گیا ہوں میں، اس نے بھی ہتھیار کو زنگ آلود کیا کہ ان کے حوالے کیا ہے. ڈرتے بھی تھے نا پولیس والے، خوفزدہ تھے اس سے. لیکن جب بھی آمنا سامنا ہوا اس کا، اچھا ہماری جو میڈم نورین ہے بیوہ ان کی اسلم کی، ان کا یہ کہنا ہے جملہ کہ میرے شوہر نامدار پر کوئی خدا کی رحمت تھی، اس پہ بھی گولی جلدی کہیں نہیں لگتی تھی. وہ اگر نہتا بھی جا رہا ہو کہیں تو اس کے رائٹ لیفٹ سے گولی گزرتی تھی. اچھا، ان کے بارے میں تو زیادہ تر یہ بھی مشہور ہے کہ مرے ہوئے اوپر گولی چلاتے تھے. ہاں یہ بات ہوئی ہے. 2 باتیں ان کے حوالے سے کہ مرے پہ گولی مارتے تھے، دوسرا مرا مرایا دیتے تھے ادارے ان کو، اور یہ اپنا ٹیگ لگاتے تھے. یہ باتیں مشہور ہیں. لیکن یہ جب اس طرح کی گینگ وار ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس طرح کے جملے نکل آتے ہیں. کوئی ایسی بابو نہیں ہے، اس کی تصدیق نہیں آج تک ہوئی. لیکن بابا لاڈلا کا جب رینجرز سے مقابلہ ہوتا ہے نا، اس وقت غفار ذکری بلوچستان میں روپوش تھا. خوف تو اس کو بھی تھا. بابا لاڈلا نے، ہاں ایک بات بڑی اہم آئی، بابا لاڈلا نے اس کے قتل کی سپاری نہیں پکڑی تھی، فروختی نہیں دی تھی، اجرتی قاتل ہائر نہیں کیے تھے. اپنے گینگ کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ اس کو زندہ نہیں مردہ میرے پاس لے کے آؤ. یہ روپوش ہو گیا. اچھا اب بلوچستان کے 3 اضلاع، 10-12 مقامات 3 اضلاع کے، وہاں یہ روپوش ہوتے تھے. رحمان بھی ہوتا رہا، یہ بھی ہوتا رہا. ویسے ایک بات ہے کہ غفار ذکری جس طرح کا بھی ڈون ہو، یہ مقابلہ نہیں کر سکا عزیر بلوچ یا بابا لاڈلا کا. ارشد پپو کا جو حال کیا، اس کے سر سے فٹ بال کھیلا بابا لاڈلا، عزیر بلوچ اور ان کے لڑکوں نے، یہ بدلہ نہیں لے سکا. پولیس کی معاونت سے، ادارے سیکورٹی فورسز کے اشتراک سے انہوں نے پکڑ کے حوالے کیا تھا ایک پارٹی میں سے. لیکن غفار ذکری مقابلہ نہیں کر سکا. غفار ذکری مقابلہ نہیں کر سکا
کیونکہ اس کی مخبری کا نیٹ ورک جو تھا نا وہ موجود تھا، یہ کمزور تھا. ایک یہ جب بلوچستان میں روپوش ہوتا ہے بابا لاڈلا کے بعد، رینجر سے مقابلہ ہو، بابا لاڈلا مارا گیا، یہ وہاں روپوش ہوتا ہے تو بعد سے اطلاع ملتی ہے کہ بابا لاڈلا مار دیا. یہ واپس یہ آ واپس جاتا آتا ہے ہے، لیاری میں. یہ واپس آتا ہے، اس کی پھر مخبری ہو جاتی ہے. یہ واپس آتا ہے، پتہ لگتا ہے اداروں کو، لیکن یہ آتا خفیہ طور پہ تھا. نوجوان لیکن تھوڑا سا لاؤبالی پن تھا، اس میں غیر سنجیدگی تھی، تو یہ بڑک مار دیے کہیں. تو وہ تو بابا لاڈلا وغیرہ تو بڑے کننے کہتے ہیں، کننے تھے. یہ تھوڑا سا مداحیہ کردار تھا. اس کے آنے کا پتہ لگ جاتا ہے فورسز کو. ہیڈ منی کتنی ہے اس کی؟ 25 لاکھ. اور اس نے مقابلے میں چودھری اسلم کی 50 لاکھ رکھی ہوئی ہے. 3 اکتوبر 2018 کو یہ اپنے ساتھی، وہی زاہد میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ اسے چھوٹا زاہد کہتے تھے، ایک بڑا زاہد تھا، وہی بڑا کردار تھا لیاری کا. بڑا زاہد لیاری کا بہت بڑا کردار تھا، سردار عبد الرحمان کے ساتھ تھا، عزیر بلوچ کا ساتھی رہا. یہ چھوٹا زاہد تھا. چھوٹا زاہد یہ اپنے گھر میں چھوٹا زاہد سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کا بیٹا کہتے ہیں چھوٹا معصوم بیٹا تھا، 3 سال کا بیٹا تھا، 7. 3-4 سال کا، وہ گود میں تھا. اس اب اسکول گوئنگ نہیں تھا وہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی عزیز کا بچہ تھا، اس نے اس کو ڈھال کے طور پہ رکھا ہوا تھا. رینجر داخل ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں صبح 5:30 بجے کے قریب یہ فجر مقابلہ کا ہوا ہے. وقت. آپ یہ سمجھ لیں کہ فورسز جب اس طرح کے شخص کو پکڑنے، قابو کرنے یا مقابلہ کرنے آتی ہیں تو رات کا آخری پہر الگ صبح سے پہلے، یہ جو پو پھٹ رہی ہوتی ہے اس سے پہلے، یہ اس وقت کا انتخاب کرتی ہیں. اسے موقع دیا گیا کہ سرنڈر کر دو. یہ کہتے یہ ہیں، پولیس نے حفاظت خود اختیاری کے تحت یہ جملہ کہنا ہوتا ہے کہ مائک میں بلند آواز میں کہو کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہتھیار پھینک دو، وگرنہ ہم آ گئے. یہ حفاظت خود اختیاری کو مستند ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے. پولیس کا یہ پورا ورکنگ کوڈ ہے. پولیس نے یہ کوڈ برملا کہا، اعلان کیا اس کا، لیکن اس نے کہ مقابلہ کرنا پسند کیا. اس نے 2.5-3 گھنٹے مقابلہ کیا، اس نے اور چھوٹے زاہد نے. اور بچہ گود میں تھا، اور بچے کا علم تھا کہ نہیں تھا فورس کو یہ نہیں پتا. بعد میں ایک کہانی ہے کہ ڈھال کے طور پہ استعمال کیا، یا بچہ اس نے اپنے سینے سے لگائے رکھا، اس کو تحفظ دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد ہے اگر تو تحفظ دیا، لیکن یہ بھی یٹ ٹو بی کنفرم، ابھی کنفرم نہیں ہے یہ بات. لیکن کہا جا رہا ہے، بلوچ قبائل اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس نے ڈھال نہیں بنایا. وہ کہتے ہیں کہ غفار ذکری جو ہے وہ بچے کو گود میں لیے رکھا، اور یہ چھوٹا زاہد ساتھ تھا. رینجرز نے اتنی گولیاں ماری کہ 1.5 گھنٹہ مقابلہ علل اعلان جاری رہا. 1 گھنٹہ مزید انتظار کیا گیا. جب فائرنگ مکمل بند ہو گئی، پولیس، حملہ آور، رینجر جو بھی تھے، ان کو یقین ہو گیا، جو فورسز آئی تھیں مقابلے کے لیے، ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ زندہ نہیں بچا ہوگا. تو وہ اس گھر میں انٹر ہوتے ہیں. لیاری میں اس کا وہی گھر تھا، علی محمد محلے والا. اس میں انٹر ہوتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ صحن کے ساتھ اوٹ میں بیٹھا ہوا تھا، بچہ اس کی گود میں تھا. کچھ گولیاں اس کو لگیں، آر پار ہوئی ہیں، سر چھلنی، دماغ جو ہے نا وہ باہر تھا. بچے کا بھی حالات، 3 سالہ بچہ جو ہے وہ بھی مارا گیا. چھوٹا زاہد بھی مارا گیا. یہ تینوں لوگ، اپنے باپ بیٹا اور چھوٹا زاہد، یہ 3 لوگ مارے گئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور زخمی حالت میں بھی گرفتار کیا. یہ بھی لوگوں نے کہا ہے کہ اس گھر میں سے ایک شخص زخمی جو اینڈ پہ بالکل واش روم تھا یا کوئی ایریا تھا، لانڈری ایریا، وہاں چھپ کے زخمی حالت میں اس کو پکڑا گیا. یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. بتانے والے بتاتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا، 3 سالہ جو بچہ تھا، اس کا کھلونا خون میں لت پت وہاں پڑا ہوا تھا. وہ پڑا ہوا تھا خون میں لت پت. بچے کے ہاتھ میں لت پت نہیں پڑا تھا، بچے کے ہاتھ میں کھلونا تھا. ہو سکتا ہے اس نے بہلانے کے لیے دیا ہو، یا وقت آخر وہ بچہ کھیلتا ہو اس نے گود میں لے لیا ہو، کچھ بھی ہے. یہ ایسی کہانی تھی جو غفار ذکری جو بچپن میں لڑا تھا چوروں سے، وہ بعد میں رینجر سے لڑا، اور لڑا اس طرح کہ اس نے ایک ویپن، صرف ایک ویپن، یہ عجیب بات ہے، اس سے 1.5 گھنٹہ مقابلہ کیا. 2.5 گھنٹے تک فورس اندر داخل نہیں ہوئی. 2.5 گھنٹے پر گئی تو مبینہ طور پہ ایک زخمی حالت میں شخص، ایک مرا ہوا اور ایک بچہ اس کی گود میں، وہ بھی بیچارہ مارا گیا. اور ساتھ یہ بھی، بچے کا تو کوئی کریکٹر نہیں بنتا نا، وہ تو جرائم پیشہ نہیں تھا. اس پہ الزامات جو تھے، اس پہ انہوں نے الزام، پولیس نے بعد میں جو لگائے کہ اس پہ مقدمات جو درج تھے 100 سے زائد، ان میں سب سے زیادہ قتل
اغوا برائے تاوان، اسلحے منشیات کی فروشی، منشیات کی منشیات فروشی، سمگلنگ بھی ساتھ ہے، صرف فروشی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ایرانی تیل کی ایرانی سمگلنگ۔ تیل، پیٹرول کی سمگلنگ، پیٹرولیم مصنوعات کی سمگلنگ، پھر بتہ خوری کا الزام بھی اس پہ لگا۔ ایک اور الزام لگا، وہ جو سب سے زیادہ مقدمے، وہ تھا سیکورٹی فورسز سے مقابلوں کا۔ وہ سیکورٹی فورسز سے مقابلوں کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کچھ نامعلوم ڈالے ہوں نا مقابلے، کہ فلاں نامعلوم سے مقابلہ ہوا، کون تھے حملہ آور پتہ نہیں چلا آج تک، ساتھی چھڑانے آئے تھے ان کا پتہ نہیں چلا، وہ مقابلوں کے جو مقدمات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ آج جو لوگ، اچھا، یہ سردار عبدالرحمان، بابا لاڈلا، عزیر بلوچ، ارشد پپو، حاجی لالو، یہ مشہور ہو گئے، لیکن غفار ذکری اتنا مشہور نہیں تھا اس وقت تک جب تک رینجرز نے اس کا مقابلہ نہیں کیا اور چودھری اسلم کے ذریعے وزارت داخلہ نے اس کے سر کی قیمت نہیں رکھی۔ یہ پہلے نمبر 2 کے طور پہ مشہور ہوا ہے ارشد پپو کے نمبر 2 کے طور پہ، اس کے چیف کمانڈر کے طور پہ اس کو لوگوں نے جانا، لیکن ہم نے جو آج کہانی بتائی ہے یہ اس کے وہ مخفی پہلو بتائے ہیں جو آج تک منظر عام پہ نہیں آئے، سینہ بسینہ چلتے رہے، یا کسی اخباری رپورٹر، صحافی جو ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں ان کی طرف سے آتے رہے، لیکن یہ کہانی ایسی ہے جو لیاری گینگ وار کا اہم باب کہلائی جا سکتی ہے، کہی جا سکتی ہے۔ دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے بات کی غفار ذکری کے بارے میں۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کس کریکٹر کی کہانی جاننا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔